حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہو رہا ہے۔ یکم ذی القعدہ کو اس عظیم بی بی کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی ولادت باسعادت۔ لہذا یہ ان کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 10 دن کا بنتا ہے۔ ان 10 دنوں کو عشرہ کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی وہ کریم اہل بیت ہے، کریم فرد ہے۔ کریم کہتے ہیں سخی کو، سخی ترین جو فرد ہے اس کو کریم کہتے ہیں، اور وہ کریم اہل بیت امام رضا علیہ السلام، یہ کریم اہل بیت۔ تو اس لیے ان دونوں کی ولادت کے دوران یہ جو وقت ہے اس کو عشرہ کرامت، دہ کرامت، یعنی کرامت کے 10 دن۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے پروگرامات بھی ہوں گے، اور میں صرف ایک حدیث جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا اور قوم کی عظمت کے بارے میں ہے اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے قم میں حضرت معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، یعنی جو ثواب بی بی معصومہ کی زیارت کا ہے وہی ثواب امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ اور یہ بھی روایات میں امام جواد علیہ السلام سے بھی ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے کہ جس نے بھی میری بہن کی قم میں زیارت کی اس پر جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت واجب، بات ظاہر ہے معرفت کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے اس بی بی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم غافل ہیں، اور جب ہم جاہل اور غافل ہوتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو نہیں سمجھتے، اور پھر ہم کوتاہی کرتے ہیں ان کے عزت و احترام۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ حرما وہو مکہ، اللہ تعالیٰ کا ایک حرم ہے جو مکۃ المکرمہ ہے۔ الا ان لرسول اللہ حرما وہو المدینہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرم ہے اور وہ مدینہ منورہ ہے۔ الا وان لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ، اور امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں نجف اس طرح سے مشہور نہیں تھا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک مولا امیر المومنین کی قبر مخفی تھی، کسی کو بھی مولا کی قبر کے بارے میں معلوم نہیں تھا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے افراد۔ تو پہلی دفعہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی جو قبر اطہر ہے وہ منکشف ہوئی اور لوگ پھر ان کی زیارت کے لیے جانے لگے، تو کوفہ تھا۔ فرماتے ہیں الا وان قم الکوفۃ الصغیرہ، فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ جو قم ہے وہ چھوٹا کوفہ ہے۔ کوفہ یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کا مرکز تھا۔ کوفہ کا ایک منفی معنی بھی لوگ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کوفہ، کیونکہ سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کہاں تھے؟ کوفہ میں تھے۔ آپ دیکھیں کہ شہدائے کربلا میں سے سب سے زیادہ تعداد کہاں کی ہے؟ کوفہ کے لوگوں کی، باقی مدینہ سے بہت کم ہے، بصرہ سے 1-2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ باقی تعداد کہاں کی ہے؟ کوفہ کی ہے۔ تو فرمایا کہ قوم چھوٹا کوفہ ہے۔ الا ان للجنۃ ثمانیۃ ابواب ثلاثۃ منها الى قم، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 3 قم کی طرف کھلتے ہیں، اور تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شیعتی الجنت باجمعہم۔ یہ بات بڑی، امام فرماتے ہیں کہ جلد ہی وہاں پر میری اولاد میں سے ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہے اور وہ موسیٰ بن جعفر کی لخت جگر ہے، وہ وہاں پر دفن ہوں گی، اور فرمایا کہ ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، ان کی شفاعت سے، یعنی یہ تمام شیعہ تو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، باقی ائمہ علیہم السلام بزرگان ان کی تو بات الگ۔ یہ تو اس بی بی کی کیا ہے، اتنی عظمت ہے، قوم کی خود ایک عظمت ہے۔ یہ
اس سے آل محمد کہلاتا ہے، یعنی آشیانہ آل محمد کو مقدس ہے۔ خدا ہمیں اس بی بی کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی زیارت سے ہمیں خدا مشرف فرمائے۔